بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم ارمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ ایریز تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ الف لام عین یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حمل ہے۔ ایریز والوں کے ذائچے کے 4th ہاؤس کے اندر سورج ہے، لیکن سورج جو ہے وہ 22 جولائی کو چینج ہو رہا ہے، پورے ایک سال کے بعد آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ذائچے کے 5 ہاؤس میں سورج کا آنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا، اس لیے کہ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہے، یہیں پر جوپیٹر ہے۔ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جب بھی مریخ جاتا ہے، مریخ خاص طور پر ریلیشن کے معاملات میں، کمیونیکیشن کے معاملات میں، پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ مریخ کی ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ایریس والوں کے لیے پوزیشن بہتر ہوتی ہے، خاص طور پر وہ ایریس جو کسی بھی ایجنسی میں کام کرتے ہیں، خاص طور پر جج ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں جو مرکری ہے وہ ذائچے کے 6 ہاؤس میں جا رہا ہے۔ مرکری کا ذائچے کے 6 ہاؤس میں جانا ایریز والوں کے کام کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور مالی معاملات کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، اس لیے کہ مرکری کی جو چینجنگ ہے وہ 26 جولائی کو مرکری آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں یہ آ رہا ہے، اور یہ 5 اگست کو واپس ذائچے کے 5 ہاؤس میں چلا جائے گا، مطلب کہ یہ ادھر رجت کی حالت میں بھی جائے گا۔ لیکن مرکری کا ذائچے کے 6 ہاؤس میں جانا نو ڈاؤٹ کام کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی اور پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی۔ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہے، مطلب کہ 60 آپ لوگوں کی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک ایریز ہیں وہ کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ضرور ہوں گے، لیکن ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جو آپ کا حاکم ستارہ مارس ہے اس وقت آپ کی بہتر رہنمائی کر رہا ہے۔ ویسے بھی اس ویک کے اندر شرف قمر ہے جو کہ آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہونا ہے۔ مون آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں 27 جولائی کو آ رہا ہے، اور 28 جولائی کو یہاں پر شرف قمر ہونا ہے۔ شرف قمر حالانکہ رات کے ٹائم ہوگا، 1:47 یہ اے ایم کا وقت ہوگا، 28 جولائی کی ڈیٹ ہوگی جس وقت یہ ٹائم شروع ہوگا۔ جب بھی شرف قمر آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ آپ کی مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آتا ہے اور گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آتا ہے۔ آل اوور اس ویک کے اندر ایریز والوں کو صرف اور صرف جو بائی برتھ ویک ایریز ہیں ان کو اپنے معاملات میں ذرا تھوڑی بہت احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر لین دین کے معاملات میں اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ٹورس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سور ہے۔ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک ٹورس والوں کے لیے کیسا رہے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں آپ کا حاکم ستارہ وینس ہے، یہیں پر مرکری ہے، لیکن سورج کی جو چینجنگ ہے وہ ٹورس والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی، اس لیے کہ سورج پورے ایک سال کے بعد ذائچے کے 4th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ یہ آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ جب بھی ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے 4th ہاؤس میں آئے تو ہر طرح کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے، مطلب کہ ہر طرح کے معاملات میں بیلنس پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے ویسے بھی 4th ہاؤس میں جو آپ کا حاکم ستارہ وینس ہے اس نے جوپیٹر کے ساتھ 60 ڈگری کی ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے، جس کی وجہ سے
آپ کو ذاتی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کو ذاتی بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر۔ ویسے بھی مریخ بھی آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے اور یہیں پر جوپٹر بھی ہے۔ مریخ اور جوپٹر جب بھی زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوں تو مالی معاملات میں بہتری لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں دوست ستارے ہیں، جس کی وجہ سے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور خاص طور پر پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مرکری جو ہے اس نے 26 جولائی کو چینج ہو جانا ہے، اس نے زائچے کے 5 ہاؤس میں آ جانا ہے۔ مرکری کی بھی چینجنگ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگی، اس لیے کہ مرکری آلریڈی آپ کے 5 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے، زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ مطلب کہ جہاں مالی معاملات میں بہتری آئے گی وہاں پر ایجوکیشن کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی، اور وہ ٹورس جو غیر شادی شدہ ہیں، رشتے کے لیے پریشان تھے، ان کے لیے بھی اب بہتر وقت شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ ٹورس جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی ایگزام دینا چاہتے ہیں، مرکری کی جو چینجنگ ہے ان کے لیے بھی معاملات میں بہتری لے کے آئے گی۔ مرکری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کو اور زائچے کے 9th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی، قانونی معاملات میں بھی بہتری آئے گی، اور خاص طور پر وہ ٹورس جو شادی شدہ ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو اولاد کے معاملات میں اب بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، مطلب کہ ان کو خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ ٹورس جو سپورٹس مین ہیں، وہ ٹورس جو گلوکار ہیں، فنکار ہیں، ادیب ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر ٹورس والوں کے معاملات بہتر ہی رہیں گے، لیکن بائی برتھ ویک ٹورس کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ جیمنیز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برتھ جوزہ ہے۔ جیمنیز والوں کے لیے اس ویک کے اندر خوشخبری ہے، جو ان کے زائچے میں سٹارز کی پوزیشن ہے وہ ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی، اس لیے کہ اس ویک کے اندر سورج کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کاموں میں بہتری لے کے آ رہی ہے۔ سورج جو ہے 22 جولائی کو آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں جا رہا ہے، اور یہ پورے ایک مہینہ آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں رہے گا۔ پورے ایک سال کے بعد سورج کا زائچے کے 3rd ہاؤس میں آنا ہر طرح کی نحوست برطرف ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہر طرح کے کام میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، خاص طور پر ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات، ٹرانسپورٹ کے معاملات، لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ سورج بھی آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ اور یہ اپنے ہی گھر میں آ رہا ہے۔ اور اس ویک کے اندر وینس اور جوپٹر کی جو 60 ڈگری کی نظر بنی ہوئی ہے وہ جیمنیز والوں کے لیے مزید بہتری لے کے آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر سیر و تفریح کا موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا، سفر وسیلہ ظفر بنتا ہوا نظر آئے گا، خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وینس کا زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہونا، جب بھی وینس زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہوتا ہے تو خوشخبری کی خبر ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے امید ہے، کوئی آپ نے کام کیا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مطمئن رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر میل اور فیمیل جو غیر شادی شدہ ہیں، رشتے اور شادی کے لیے بھی اس ویک کے اندر آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اس ویک کے اندر ایک اور خوشخبری ہے، جو مرکری آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس کا حاکم ستارہ، زائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ، یہ 26 جولائی کو آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ مرکری کا زائچے کے 4th ہاؤس میں آنا ایک تو گھریلو معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، وہ جیمنیز جن کی والدہ حیات اور والدہ کی صحت کی وجہ سے پریشان تھے تو والدہ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کو خاندانی وراثت کے معاملات میں حصہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے تو اس ویک کے اندر کیس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے بھی زائچے کے جو 1st ہاؤس میں مارس ہے وہ آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 6th ہاؤس کا حاکم ستارہ، اور مریخ اس وقت زائچے کے آپ کے 1st ہاؤس میں ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہے،
جیسے ہی سورج چینج ہوگا ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جائے گا تو مریخ کے ساتھ 60 ڈگری کی نظر بنانا شروع کر دے گا، مطلب کہ کام کے حوالے سے بہتری آئے گی، صحت کے حوالے سے بہتری آئے گی، امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خاص طور پر وہ جیمنس جو فنکار ہیں، گلوکار ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ جو جیمنس ایجنسیز میں کام کرتے ہیں یا سرجن ہیں، ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک کے اندر جو بائی برتھ ویک جیمنس ہیں ان کو ذرا اپنی عزت و وقار کے معاملات میں ذرا احتیاط سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کینسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اور ہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سرطان ہے۔ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک آپ کے معاملات کیسے رہیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ ویک کینسیرین والوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویک ہے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، مطلب کہ سٹارز کی چینجنگ تو ہے اس ویک کے اندر۔ آپ کا جو ذائچے کے اندر فرسٹ ہاؤس میں اس وقت سورج ہے وہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ اور ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہا ہے، اور پورے ایک سال کے بعد یہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہا ہے۔ 22 جولائی کو یہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سورج چلا جائے گا اور پورا ایک مہینہ یہاں پر رہے گا۔ لیکن ایک جو بہت زیادہ بہتر بات ہے اس ویک کے اندر کہ جو ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں وینس اور مرکری یہ دونوں ہی سٹارز ہیں، لیکن اس ویک کے اندر جو وینس کی جو 60 ڈگری کی نظر مکمل ہوگی جوپیٹر کے ساتھ وہ کینسیرین والوں کو بہت زیادہ بینیفٹ دے کے جائے گی، مطلب کہ بھاری ذمہ داریوں میں کمی آتی ہوئی نظر آئے گی، صحت کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، کام کے حوالے سے بہتر اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب کہ کام آپ کا ٹھیک ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر جاب لیس ہیں تو جاب کے لیے ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالی جاب ملتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ وینس اور جوپیٹر کی جب بھی نظر میجر ہاؤس میں بنے تو یہ ضرور بینیفٹ دیتی ہے۔ سورج جس وقت چینج ہوگا 22 جولائی کو آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا، یہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، تو یہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں مریخ کے ساتھ 60 ڈگری کی نظر مکمل کرے گا، مطلب کہ جو لوگ خفیہ اداروں میں کام کرتے ہیں، ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، یا کسی بھی کارخانے کے مالک ہیں، یا لوہے کا کام کرتے ہیں، گاڑی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ لکھنے پڑھنے والے لوگوں کے لیے بھی اس ویک کے اندر معاملات بہتر رہیں گے، لیکن جو بائی برتھ ویک کینسیرین ہیں ان لوگوں کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، اس لیے کہ مرکری ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں یہ اپنے ہی گھر میں آ رہا ہے 26 جولائی کو، لیکن اس کے اپوزٹ سیٹرن اور نیپچون ہیں۔ جو بائی برتھ ویک کینسیرین ہے ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، حالانکہ ان کی ابھی ڈگریز کا فاصلہ ہے، لیکن مرکری اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں ناقص ہے یا سیٹرن ناقص ہے یا 9th ہاؤس میں سیٹرن ہے تو آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ پھر مرکری آپ کے کاموں میں انسٹیبلٹی لے کے آئے گا۔ لیکن زیادہ تر جو کینسیرین ہیں اس ویک کے اندر بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مالی حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کام بھی ان کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو ان کے کام میں آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نئے کام کا بھی موقع ملتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ابھی بھی ان لوگوں کے لیے تھوڑے معاملات میں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، مطلب کہ کام میں ذرا فل فوکس کرنا پڑے گا۔ اس ویک کے اندر شرف قمر بھی ہے جو کہ ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہے، جو کہ 28 جولائی کو شرف قمر ہوگا، اور جب بھی شرف قمر ہوتا ہے تو ذاتی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور ذاتی کاموں میں بہتری سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے۔ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک لیو والوں کے معاملات کیسے رہیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ان کا جو حاکم ستارہ سورج ہے وہ 22 جولائی کو ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے۔ سورج کا ذائچے کے اپنے ہاؤس میں آنا ان لوگوں کے ہر کام میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، ذاتی مصروفیات بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، زندگی کے اندر جو بے چینی تھی، بے سکونی تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ویسے بھی اس ویک کے اندر وینس اور جوپیٹر
کی 60 ڈگری کی جو نظر مکمل ہونی ہے، اس نظر مکمل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بھی لیو والوں کے لیے عشق اور محبت، رومانس کے معاملات، پسند کی شادی کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا۔ ان لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ان کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری وہ بھی 26 جولائی کو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں آ رہا ہے۔ تو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مرکری کے آنے کی وجہ سے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور پوزیشن بھی مزید سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ لیو جو جاب چینج کرنا چاہتے ہیں یا جاب لیس ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے مرکری کی جو چینجنگ، اس لیے کہ مرکری جو ہے وہ زائچے کے 6 ہاؤس اور زائچے کے 10ویں گھر کو ایک مضبوط نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے کام کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے پازیٹیو رزلٹ دے گا۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جس وقت سورج آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں 22 جولائی کو آئے گا تو مریخ کے ساتھ بھی یہ نظر مکمل کرے گا۔ مریخ اور سورج کی جو نظر مکمل ہوگی وہ آپ کے قانونی معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، گھریلو معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، اس لیے کہ مریخ ہے وہ آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ سولو نہیں ہو سکا تو یہ ویک آپ کو قانونی طور پر خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر شرف قمر بھی ہے جو کہ آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہے۔ جب بھی زائچے کے 10ویں ہاؤس کے اندر شرف قمر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے اور آپ لوگوں کے کاموں میں بہتری آتی ہے۔ البتہ آپ جس مرضی فیلڈ سے ہیں یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں آپ کو احتیاط 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پی اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج شملہ ہے۔ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک ورگو والوں کے معاملات کیسے رہیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورگو والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ان کا حاکم ستارہ ہے وہ اس ویک کے اندر ان کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا، لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ زائچے کے اندر سٹارز کی پوزیشن کیا ہے۔ سورج کی جو چینجنگ ہے ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی، اس لیے کہ سورج پورے 1 سال کے بعد زائچے کے 12 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ یہ آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ ویسے بھی زائچے کے 12 ہاؤس میں مرکری اور وینس آلریڈی ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر جو بائی برتھ ویک ورگو ہیں ان کو ذرا تھوڑی بہت اپنے معاملات میں احتیاط برتنی ہے، خاص طور پر ٹیکس کے معاملات میں احتیاط برتنی ہے، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے احتیاط برتنی ہے۔ کسی طرح کا بھی کوئی بھی قانونی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے اگر آپ نے بے احتیاطی کی تو۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مرکری جو ہے وہ 26 جولائی کو آئے گا۔ مرکری جو ہے وہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 10th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مرکری کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگی، اس لیے کہ مرکری آپ لوگوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ کے زائچے کے 9th ہاؤس اور زائچے کے 5 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ ویسے بھی جو بھی معاملات رکے ہوں گے وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر شرف قمر بھی ہے جو زائچے کے 9th ہاؤس میں ہے، جو کہ 28 جولائی کو شرف قمر ہونا ہے۔ شرف قمر جب بھی آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، قانونی معاملات میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ وینس اور جوپیٹر کی جو نظر مکمل ہو رہی ہے زائچے کے 12 ہاؤس میں وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی، خاص طور پر وہ ورگو جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا ابراڈ سیٹل ہونے چاہتے ہیں، جنہوں نے امیگریشن وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہے، ان کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ 26 جولائی کے بعد سے ذاتی کام اب آپ کے بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے۔ وہ ورگو جو بائی برتھ ویک ورگو ہیں ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے ساتھ سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ رے تے ٹے تے توہیں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے۔
22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک آپ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ لیبرا والوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو ان کا حاکم ستارہ وینس ہے وہ زائچے کے 11th ہاؤس میں ہے، اور زائچے کے 9th ہاؤس میں جوپیٹر کے ساتھ 22 جولائی کو یہ نظر مکمل کر رہا ہے۔ مطلب کہ آپ کی امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کا کوئی نہ کوئی ذاتی کام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیبرا والوں کے لیے سورج کی جو چینجنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی، اس لیے کہ سورج ان کے زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ جب بھی کوئی زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے 11th ہاؤس میں آئے تو یہ مزید معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے، اس لیے کہ یہ زائچے کے 3rd ہاؤس زائچے کے 7th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھتا ہے، مطلب کہ آپ کے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات، آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری لے کے آتا ہے، اس لیے کہ سورج ویسے بھی میجر پلانٹ ہے، اور زائچے کے 11th ہاؤس ہے، جس وقت وہ زائچے کے 7th ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا تو لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر مارس جو آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں ہے، زائچے کے 11th ہاؤس میں سورج کے ساتھ بھی نظر مکمل کرے گا، قانونی ریلیف بھی ملتا ہوا نظر آئے گا، اور خاص طور پر وہ لیبرا جو کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا سیمنٹ، ریت، بجری کا کام کرتے ہیں، یا سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، یا اسٹیٹ ایجنٹ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ زائچے کے 12 ہاؤس میں مرکری 26 جولائی کو آئے گا، یہ زائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ لیبرا جو بائی برتھ ویک لیبرا ہیں ان لوگوں کو صرف یہ چاہیے کہ اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، اس لیے کہ جب بھی مرکری زائچے کے 12 ہاؤس میں آتا ہے، جو بائی برتھ ویک لیبرا ہوتے ہیں وہ اچھے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر جو ستاروں کی پوزیشن آپ کے زائچے میں بن رہی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس ویک کے اندر زیادہ تر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ اسکارپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زیز واز زوئے نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو والوں کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو سٹارز کی چینجنگ ہے وہ اسکارپیو والوں کو ضرور بینیفٹ دے گی۔ ویسے تو جب بھی زائچے کے 8 ہاؤس میں حاکم ستارہ ہوتا ہے تو ناقص گنا جاتا ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو زائچے کے 8 ہاؤس میں جو مارس ہے وہ زائچے کے 10ویں ہاؤس میں سورج کے ساتھ ایک بہتر نظر مکمل کرے گا۔ اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں سورج کی، جو کہ 22 جولائی کو آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں سورج آ رہا ہے۔ پورے ایک سال کے بعد آپ کے زائچے کے یہ 10ویں ہاؤس میں آ رہا ہے، پورا ایک مہینہ زائچے کے 10ویں ہاؤس میں سورج رہے گا۔ سورج آپ کے کام میں مضبوطی لے کے آئے گا، کیریئر کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، روزگار کے حوالے سے موقع بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نیا کام اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی 22 جولائی کو وینس اور جوپیٹر کی جو 60 ڈگری کی ایک اچھی نظر مکمل ہونی ہے، اس نظر مکمل ہونے کی وجہ سے پارٹنرشپ، لائف پارٹنر سے بھی بینیفٹ ملے گا، مالی حوالے سے بھی بہتری آئے گی، پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی، اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس کے اندر جو سٹارز کی پوزیشن ہے اس ویک کے اندر مزید بہتر ہونے والی ہے۔ مرکری کی بات کرتا ہوں جو کہ آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مرکری بھی چینج ہو رہا ہے اس ویک کے اندر، جو کہ 26 جولائی کو آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں آ رہا ہے، اور یہ 5 اگست تک آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں رہے گا۔ مرکری آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر بینیفٹ ثابت ہوگا، لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا، آپ لوگوں کی سوچ سمجھ میں بہتری لے کے آئے گا۔ خاص طور پر اگر آپ لوگ پریشان ہیں، کسی کوئی کام ہو نہیں پا رہا، تو مرکری آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں آپ کو فل سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ مرکری آپ کے زائچے کے 11 سے 3rd ہاؤس، 7th ہاؤس، اور زائچے کے 9th ہاؤس اور زائچے کے 7th ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا۔ جہاں جہاں یہ اچھے اسپیکٹ بنائے گا وہاں وہاں سے آپ کو بینیفٹ دے گا، اس لیے کہ زائچے کے اندر سٹارز کی جو پوزیشن ہے، خاص طور پر اگر آپ بائی برتھ ویک اسکارپیو نہیں
تو آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر معاملات میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ بائی برتھ ویک اسکارپیو ہیں تو آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر وہ اسکارپیو جو شادی شدہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے جو ذائچے کے 7th ہاؤس کے اندر یورنس ہے، ان اسکارپیو والوں کے لیے ذرا وقتی طور پر خرابی لے کے آئے گا۔ جو بائی برتھ ویک اسکارپیو ہیں ان کو لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ البتہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں اس ویک کے اندر شرف قمر ہونا ہے، جو کہ 28 جولائی کو ہے۔ شرف قمر جب بھی ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ آپ کے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں آپ کو بینیفٹ دیتا ہے، اور خاص طور پر اسکارپیو والوں کے قانونی معاملات میں بھی بہتری لے کے آتا ہے، اور ٹریول کے حوالے سے بھی اگر پریشان ہے تو ٹریول کے حوالے سے بھی یہ بہتری لے کے آتا ہے۔ اس ویک کے اندر اسکارپیو والوں کے مالی معاملات تو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پیسے کو بچانا ذرا مشکل نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج کاس ہے۔ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک سیجیٹیریس والوں کے معاملات کیسے رہیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہے، یہیں پر مریخ ہے۔ نو ڈاؤٹ جب بھی ذائچے کا حاکم ستارہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہو تو یہ ناقص گنا جاتا ہے، لیکن اس ویک کے اندر ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وینس جو ہے وہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہے، یہیں پر مرکری بھی ہے۔ وینس 22 جولائی کو جوپیٹر کے ساتھ نظر مکمل کر رہا ہے 60 ڈگری کی۔ وینس اور جوپیٹر کی 60 ڈگری کی نظر بننے کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ پارٹنرشپ لائف پارٹنر کے معاملات میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا فنکار ہیں، گلوکار ہیں، یا کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اس ویک کے اندر سورج کی بھی چینجنگ آپ کو فائدہ دے گی، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ آپ کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ سورج 22 جولائی کو پورا ایک مہینے کے لیے آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ پورے ایک سال کے بعد آ رہا ہے۔ یہ ذائچے کے 1st ہاؤس اور ذائچے کے 5 ہاؤس کو ایک بہتر نظر سے دیکھے گا۔ سورج ذائچے کے 9th ہاؤس میں آپ کے قانونی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ لیگل میٹر چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں جو مرکری ہے وہ ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آ جائے گا۔ مرکری کی بھی چینجنگ آپ لوگوں کو بینیفٹ دے گی۔ مرکری 26 جولائی کو ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آئے گا، اور یہاں پر یہ 5 اگست تک ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں رہے گا۔ مرکری کا آپ کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آنا آپ کی پوزیشن کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، اس لیے کہ مرکری آپ کے 10ویں ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، مرکری آپ کے 7ویں ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ ویک لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ میں بھی آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مرکری کی جو پوزیشن ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ہے وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی اسٹیبلٹی لے کے آئے گی۔ مرکری کی جو نظر ہے وہ آپ کے ذائچے کی 2nd ہاؤس کو بھی ایک بہتر نظر سے دیکھے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر شرف قمر جو کہ آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں ہونا ہے، مطلب کہ ہر دفعہ آپ کے جب ذائچے کے 6 ہاؤس میں شرف قمر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے صحت کے معاملات، کام کاج کے حوالے سے، نوکر کے حوالے سے اور نوکری کے حوالے سے بہتری آتی ہے۔ تو اس ویک کے اندر سیجیٹیریس والوں کے زیادہ تر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں وہ سیجیٹیریس جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو اپنے گھریلو معاملات میں ذرا احتیاط 20 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کیپریکون تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ کیپریکون والوں کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے، یہیں پہ نیپچون ہے، دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں۔ اس ویک کے اندر اگر آپ بائی برتھ ویک کیپریکون ہے تو آپ کو تھوڑی بہت احتیاط برتنی پڑے گی، لیکن اس ویک کے اندر سٹارز کی موومنٹ بھی کیپریکون والوں کو فائدہ دے گی۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں تو اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری آئے گی، خاص طور پر وہ کیپریکون جو ملازم پیشہ ہیں۔
اس لیے کہ زائچے کے 6 ہاؤس میں مارس اور جوپیٹر یہ دونوں ہی ہیں. یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر یہ بینیفٹ ثابت ہوں گے. اس کی یہ خاص وجہ ہے کہ اس ویک کے اندر جوپیٹر اور وینس کی جو نظر مکمل ہو رہی ہے وہ 22 جولائی کو نظر مکمل ہو رہی ہے. مطلب کہ اس ویک کے اندر جو وینس ہے آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ہے, جوپیٹر آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے. لیکن وینس ویسے آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے, زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے, اور جوپیٹر آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس اور 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے. ان دونوں کی نظر کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے کام کے حوالے سے بہتری آئے گی, صحت کے حوالے سے بہتری آئے گی, رکے ہوئے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جو گورنمنٹ پیشہ ملازم ہیں وہ اچھی جگہ ان کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. مطلب کہ کام میں ان کو مزید سہولت ملتی ہوئی نظر آئے گی. البتہ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں جو مرکری ہے وہ زائچے کے 9th ہاؤس میں چلا جائے گا. یہ ویسے زائچے کے آپ کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے. مرکری 26 جولائی کو جس وقت آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں آئے گا یہ آپ کے کاموں میں مزید تیزی لے کے آئے گا. یہ زائچے کے 1st ہاؤس اور 5 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا. آپ لوگوں کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی, خاص طور پہ قانونی معاملات میں جو بھی آپ کے لیگل میٹرز چل رہے ہیں ان معاملات میں آپ کو سپورٹ ملے گی. وہ کیپریکون جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا جنہوں نے امیگریشن وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہے, یا وہ کیپریکون جو انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں, بینکس میں کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر گزرے گا. اور جنہوں نے لون وغیرہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے یا لون لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی. البتہ اس ویک کے اندر شرف قمر جو کہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ہونا ہے, 28 جولائی کو شرف قمر جس وقت آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ہوگا, لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا. اور وہ کیپریکون جو شادی شدہ ہیں, آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا. البتہ اس ویک کے جو شروع کے 2 دن ہیں آپ کو پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے حوالے سے تھوڑی بہت احتیاط جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے, اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں. کیا آپ ایکویریس تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے. 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک ایکویریس والوں کے کیسے معاملات رہیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں. اس لیے کہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ سٹارز کی جو چینجنگ ہے وہ ایکویریس والوں کو ضرور بینیفٹ دے گی. اگر آپ بائی برتھ ویک ایکویریس نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کو خاصا بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. آپ کی 60 تو چل رہی ہے. سیٹرن اور نیپچون آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہیں. جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں وہ مالی معاملات میں پریشانی کاٹ رہے ہوں گے, لیکن اس ویک کے اندر جو سورج ہے وہ زائچے کے 6 ہاؤس سے زائچے کے 7th ہاؤس میں جا رہا ہے. یہ زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے. یہ 22 جولائی کو آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں جائے گا, اور 22 جولائی کو ہی جوپیٹر اور وینس کی نظر بھی مکمل ہوگی. لائف پارٹنر پارٹنرشپ سے بھی بینیفٹ ملے گا. آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو غیر شادی شدہ ایکویریس چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے. پسند کی شادی کے حوالے سے بھی یہ ویک ان کے لیے بہتر رہے گا, اس لیے کہ وہ لوگ زیادہ تر کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس ویک کے اندر جس وقت سورج آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس میں آئے گا تو یہ مارس کے ساتھ 60 ڈگری کی ایک اچھی نظر بنانا شروع کر دے گا. لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ سے بھی بینیفٹ ملے گا. اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں یا اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, شوبز انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, فنکار ہیں, گلوکار ہیں, تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. اس ویک کے اندر زائچے کے 7th ہاؤس سے زائچے کے 8 ہاؤس میں مرکری 26 جولائی کو جائے گا. مرکری کی 26 جولائی کو جو آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں پوزیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگی. اس کی ایک خاص ریزن ہے, یہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ, زائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ. مرکری زائچے کے 8 ہاؤس میں جا کے آپ لوگوں کی بھاری ذمہ داریوں کے اندر کمی لے کے آئے گا. مالی پریشانی اگر آپ کو ہے تو وہ پریشانی دور کرتا ہوا نظر آئے گا, مطلب کہ کہیں نہ کہیں سے مالی طور پر سپورٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس ویک کے اندر شرف قمر ہے جو کہ زائچے کے 4th ہاؤس میں ہوگا. ہر منتھ ہوتا ہے آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں. 28 جولائی کو آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں شرف قمر ہوگا. لیکن نو ڈاؤٹ جو بائی برتھ
ویک ایکویریس ہیں ان کو ذرا اپنے گھریلو معاملات میں 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائسز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ 22 جولائی سے لے کے 28 جولائی 2024 تک پائسز والوں کے معاملات کیسے رہیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی 60 چل رہی ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں وہ زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر ان کی بھی پریشانی میں کمی آتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ پائسز والوں کو بینیفٹ دے گی۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے کہ زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ سورج 22 جولائی کو زائچے کے 6 ہاؤس میں آ رہا ہے، اور 22 جولائی کو ہی جوپیٹر اور وینس کی 60 ڈگری کی نظر ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ جوپیٹر اس وقت آپ کے 4 ہاؤس میں ہے، وینس آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، مطلب کہ گھریلو معاملات، خاندانی وراثت کے معاملات، ہر طرح کا کام کا نتیجہ آپ کے حق میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس ویک کے اندر سورج جو ہے وہ پورے 1 سال کے بعد آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ یہ زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، مطلب کہ اگر آپ کوئی ہنر وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں یا کام کے حوالے سے پریشان تھے، پوزیشن کے حوالے سے پریشان تھے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب کافی حد تک پریشانی میں کمی آتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ سورج کی جو 60 ڈگری کی نظر مکمل ہونی ہے مارس کے ساتھ وہ اسی ویک میں ہونی ہے، وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا پائسس والوں کے، اس لیے کہ مریخ آپ کے زائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 2 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ نو ڈاؤٹ زائچے کے 7 ہاؤس کے اندر مرکری جو ہے وہ 26 جولائی کو جائے گا۔ مرکری آپ کے زائچے کے 4 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 7 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مرکری آپ لوگوں کے لیے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات، لائف پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ جو غیر شادی شدہ پائسز ہیں ان لوگوں کے لیے رشتہ ان کا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ مرکری آپ کے زائچے کے 11 ہاؤس کو اور 3 ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا، خاص طور پر جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، خاص طور پر جو آئی ٹی میں ہیں یا کلیریکل جو کام کرتے ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، ٹیچر ہیں، سیکٹری ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا۔ لیکن اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو ذرا تھوڑی بہت احتیاط برتنی پڑے گی۔ جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں ان کو جو بھی سٹیپ اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے، اس لیے کہ زائچے کے جب 7 ہاؤس میں مرکری آئے گا تو زائچے کے اپوزٹ مطلب کہ اسینڈنٹ کو دیکھیے گا۔ جب بھی کوئی ستارہ زائچے کے 7 ہاؤس سے اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے اور اسینڈنٹ میں کوئی ستارہ ہو، چاہے وہ آپ کے پیدائشی زائچے میں ہو، چاہے آپ کے وقتی طور پر کوئی ستارہ چل رہا ہو، تو آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑتی ہے، مطلب کہ کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ شرف قمر جو کہ زائچے کے 3 ہاؤس میں ہونا ہے، یہ 28 جولائی کو ہونا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے 28 جولائی کا دن لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کرنا ہے تو یہ دن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔